دیکھیے کہنا کا مطلب یہ تھا کہ یہ درمیان کی 2 سطریں بیان کر دیں، درمیان کی 2 سطریں بیان کر دی، پہلی بھی بیان نہیں کی، دوسری بھی بیان نہیں کی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ ان کے ایک فرقہ بطریہ کا عقیدہ ہے، کائشیوں کا عقیدہ ہے، شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے بڑی اور خیانت کیا ہو کہ برسر منبر سنت اولین دہرائی جا رہی ہے۔ میں نے ابو بکر علیہ السلام کی یہ بات تو بیان کر دی آپ کے سامنے، اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ہاں اگر یہ بس چلے تو علیہ السلام بھی کہہ دیں گے، ابھی تک تو جرأت نہیں ہوئی ہے، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ انہوں نے مولا کائنات نے اسی دن بیعت کی تھی۔ اب یہ جناب ابو بکر کے بارے میں بھی یہ کہہ دیں کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط کہا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ صدیق مانتے ہیں انہیں۔ اب یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں 6 مہینے کے بعد کہ میں نے ان کا تذکرہ کیا مولا کا اور ان کا تخلف بیعت بیان کیا، یعنی بیعت نہ کرنا بیان کیا۔ کتاب صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری الجعفری، جلد نمبر 3، یہ دیکھیے جلد نمبر 3 صحیح بخاری، امام بخاری، المجلد الثالث، دار الفکر بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 83 پر، یہ صفحہ نمبر پر نشان لگا کے بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 83 پر، یہ 82 ہے، اس سے حدثنا یحییٰ بن بکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں تک آتی ہے، یہ 82 سے 83 صفحہ تک یہ پرانی طبع ہے، اگر انہوں نے نکال نہ دیا ہو اس کو تو یہ حدیث اس میں موجود ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ اس دن بیعت نہیں ہوئی تھی، 6 مہینے کی تو پہلے آپ خود بھی رد کر چکے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو میرے خیال میں اسی کی ہدایت کر دے کہ اسی کو مان لیں، 6 مہینے کی تو آپ پہلے رد کر چکے ہیں، اسی دن کی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی صحیح بخاری نے رد کر دیا ہے۔ اب مسئلہ ختم ہو گیا، نہ 6 مہینے کی ثابت ہوئی نہ پہلے دن کی ثابت ہوئی، تو جو ہم نے کہا تھا اور کہہ رہے ہیں کہ حق یہ ہے، بیان حق یہ ہے کہ بیعت نہیں کی مولا نے جناب ابو بکر کی، نہ پہلے دن نہ بعد میں تو آپ بھی انکار کرتے ہیں، الحمدللہ تسلیم کر چکے ہیں، اس کو آج ہم نے بخاری سے ثابت کر دیا، جناب ابو بکر کے اپنے خطبے اور خطاب سے ثابت کر دیا، اپنے لیکچر سے ثابت کر دیا، اپنے اعتراف سے ثابت کر دیا ہے کہ مولا نے بیعت نہیں فرمائی، ورنہ وہ کیوں کہتے کہ انہوں نے میری بیعت نہیں کی تھی، آؤ بیعت کر لو، یہ 6 مہینے کے بعد کا واقعہ۔ اب نہ کہنا بیعت کا افسانہ اب واضح ہو گیا ہے، اس کی قلعی کھول دی ہے ہم نے آپ کی کتابوں سے، اور آپ کی سب سے بڑی کتاب سے میں نے قلعی اس لیے کھولی ہے کہ کسی اور کتاب کے بارے میں شاید آپ شک کرنے لگیں۔ صحیح بخاری پر آپ شک اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد آپ کے ہاں سب سے پہلی بڑی کتاب، اور انہوں نے تو فرمایا کہ میں نے ہر حدیث کو 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھا ہے، کم از کم اس حدیث کو تو یقیناً 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھا ہوگا کہ جس میں جناب ابو بکر کا اپنا اعتراف ہے، اقرار و اعتراف ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے میری بیعت نہیں کی تھی۔ اب یہاں پر جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب میں آپ کی توجہات ذرا اس طرف لانا چاہتا ہوں، اس بحث کو یہاں روک کر، کہ اگر اولی الامر سے مراد ہر حاکم ہو جسے رعایت ووٹ دے دے، اس میں سب سے پہلے تو آپ کے نزدیک صحابہ کرام ہوں گے کہ جو، اچھا یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں، جب بھی ہم صحابہ کا لفظ بیان کرتے ہیں تو ان کے تصور میں صرف وہی 3 صحابہ جاتے ہیں۔ بھائی اتنے منافق صحابہ تھے اور بھی کہ جن کی باتیں آپ کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، سورہ نساء، سورہ آل عمران،
آپ ان کی آیات کو پڑھیں تو بھری پڑی ہیں. کب ہم نے تو کسی صحابی کا، ان میں سے جو کسی کی صحابی کا ہم جب نام نہیں لیتے ہیں تو آپ کیوں خواہ میں ایک صحابی کا نام لیا تو آپ فوراً توجہ فرماتے ہیں کہ یہی صحابی مراد ہے. آپ کے معیار صحابیت کے مطابق جتنے صحابی آتے ہیں ان کے کرتوت ذرا دیکھیے. قرآن مجید میں تو خیر بھرا پڑا ہے نا آیات الہی میں. آپ کو اب موضوع سے خارج ہوتا چلا جاؤں گا ورنہ میں بیان کروں گا، ایک آدھ دن میں بیان کروں گا وہ آیات کے جو اشارہ کروں گا. آیتیں خود پڑھ لیجئے جا کے کہ کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا ذکر کیا ہے جو پہاڑ سے جو بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے جنگ کے زمانے میں، پیغمبر کو چھوڑ جاتے تھے، پیغمبر اکرم کی محفل میں بیٹھ کر پیغمبر کی طرف اشارے کرتے تھے، اور بہت سی باتیں. سیف اللہ جسے آپ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید، ذرا ان کے بارے میں سماعت فرمائیے. اگر امت خالد بن ولید کو ووٹ دے دیتی تو آپ کے معیار خلافت کے مطابق انہیں بھی تو خلیفہ ماننا چاہیے تھا نا. کسی کی مجال ہے کہ وہ اس معیار پر جو انتخاب ہو جائے اسے نہ مانے. اگر یہ ہو جاتے تو جنہیں آج تک آپ سیف اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تلوار، پتہ نہیں کس پر چلتی تھی. یہ دیکھیے یہاں پر حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر وحدثني نعيم اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه قال بعث النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآلہ نہیں ہے یہاں پر، صلی اللہ علیہ وسلم، خالد بن ولید، خالد بن ولید کو پیغمبر اکرم نے بھیجا الی بنی جزیمہ، بنی جزیمہ کی طرف. فدعاہم الی الاسلام، کہ جاؤ انہیں دعوت اسلام دو. فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، انہوں نے اسلام قبول کرنا برداشت نہیں کیا، قبول نہیں کیا گا، بہرحال اچھا نہیں سمجھا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. فجعلوا یقولون سبعنا سبعنا، وہ اپنے اسی پہلی بات پر، اپنے عقیدے پر قائم رہے. فجعل خالد یقتل منہم ویأسر، ان میں سے جناب سیف اللہ صاحب نے کیا کیا؟ قتل کرنا شروع کر دیا اور قیدی بنانا شروع کر دیا. ودافع الی کل رجل منا اسیرہ، ہم میں سے ہر ایک کو ان کا ایک قیدی سپرد کر دیا. حتی اذا کان یوم امر خالد ان یقتل کل رجل منا اسیرہ، جب حضرت خالد بن ولید نے ہمیں حکم دیا کہ جس کے پاس جو قیدی ہے وہ اسے قتل کر دے، تو فقلت واللہ لا اقتل اسیری، یہ سالم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کبھی اپنی، واللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو نہیں قتل کروں گا. ولا یقتل رجل من اصحابی اسیرہ، اور نہ ہی میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اپنے قیدی کو قتل کرے گا. حتی قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم حضور کی خدمت میں آئے. میں معافی چاہتا ہوں ناظرین کرام، یہ وعال ہی یہاں لکھا ہوا نہیں ہے ورنہ میں ضرور پڑھتا. ان کی اصلی عبارت پڑھ رہا ہوں، یہ ان آل سے بڑی محبت ہے ان کو. فذکرنا ہو لہو، پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور ہم نے یہ بیان کیا کہ ایسا ہوا ہے. اب دیکھیے پیغمبر اکرم نے اس سیف اللہ صاحب کے لیے کیا دعا کی ہے. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، حضور نے اپنا ہاتھ بلند کیا. فقال، دعا کے لیے، فقال اللہم، کہا اے اللہ، انی ابرأ الیک مما صنع خالد، مرتين، دو مرتبہ یہ کہا کہ اے اللہ جو کچھ خالد نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں تیری بارگاہ میں. سیف الاسلام جن سے رسول اللہ براعت کا اظہار کر رہے ہیں، جب بھی کبھی سنیے ان کے بیانات تو